اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے سلسلے میں جاری تھی۔ آج ہم اس سلسلے کی آخری گفتگو لے کر آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ یوں تو مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل زندگی حکایات اور کرامات سے بھری ہوئی ہے، یعنی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پہلے بھی عرض کی کہ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام نجف اشرف میں مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے قدموں میں گزاریں گے، لیکن جب انہوں نے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی رأفت کو مشاہدہ کیا تو اس وقت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس رؤوف امام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور انہی کی رأفت کی تجلی بنتے ہوئے ان کے زائرین کی اور ان کے مجاورین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اور ممکن ہے مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو امام رضا نے اس مکاشفے میں اسی بات کی تعلیم دی ہو کہ یہی آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ نے خدمت خلق کرنا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی کی زندگی میں خدمت خلق سے متعلق بہت واقعات موجود ہیں۔ متاسفانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد کم لطفی کرتے ہیں اور ایسے میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیر و سلوک کے اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کی بجائے وہ ان چیزوں میں مصروف ہو گئے۔ نہیں، اگر یہ ان کا وظیفہ تھا اور حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی جانب سے انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، تو وہ اپنے وظیفے پر عمل کر رہے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ انہیں یہ کہیں کہ آپ نے سیر و سلوک کے اعلیٰ مراتب طے کرنے کی بجائے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی، لوگوں کو دعائیں دینا شروع کر دیں، لوگوں کی زندگی سے ان مشکلات کو برطرف کرنا شروع کر دیا جو کام طبیبوں کا تھا، جو کام ڈاکٹروں کا تھا۔ ہم نے گزشتہ روز بھی آپ کی خدمت میں جو حکایت بیان کی، اس میں جب وہ شخص بیمار ہوتا ہے اور آ کر تھوڑا گستاخی کرتا ہے شیخ حسن علی اصفہانی کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ جو رقم چاہیے مجھ سے لے لو لیکن مجھے شفا دے دو، تو انکار کرتے ہیں۔ بالآخر وہ امام رضا سے متوسل ہوتا ہے اور امام رضا بھی اسے یہی کہتے ہیں کہ تم ہمارے شیخ کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ جب امام رضا نے ایک کام کے لیے ایک بندے کو رکھا ہوا ہے تو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی سفارش پر وہ شخص دوبارہ شیخ حسن علی اصفہانی کی خدمت میں جاتا ہے اور شیخ حسن علی اصفہانی اسے کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم نے یہ ماجرا کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی بھی سیر و سلوک کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے۔ یہ درست ہے کہ ان کا اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 27 سال کی عمر میں مجتہد مسلم تھے، اور انہوں نے جن شاگردوں کی تربیت کی وہ تمام کے تمام مجتہد مسلم تھے اپنے زمانے میں، اور سیر و سلوک میں ان کے شاگردوں نے بھی آگے بہت عالی مقامات حاصل کیے ہیں، لیکن شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے مقایسہ نہیں ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا رتبہ ہے، اپنی جگہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی عنایات خاصہ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شامل حال تھیں۔ لہٰذا اگر آپ ان کی زندگی میں ان حکایات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے فرزند علی مقدادی کی لکھی ہوئی کتاب نشان از بی نشان ہا 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں جہاں ان کی کرامات بیان کی گئی ہیں، وہیں ان کی سیر و سلوک اور ان کی توحید اور ولایت سے متعلق
جو گفتگو ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے متعلق کیا عقیدہ تھا، کس ولایت کی وادی میں وہ غرق تھے اور مولا الموحدین کے کس قدر عاشق تھے۔ یہ تمام ایک تفصیلی بحث ہے کہ ہمارے پاس وہ وقت نہیں کہ ہم ان تمام گفتگو کو آپ کی خدمت میں بیان کریں، لہٰذا مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے باب میں آج ہم آپ کے ساتھ آخری گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کا ماجرا ہے کہ مرحوم علی مقدادی اصفہانی جو شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ والد بزرگوار نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر چھت پر استحلال کرو اور شوال المکرم کا چاند دیکھو کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ یہ علی مقدادی اصفہانی کہتے ہیں کہ میں چھت پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ بادل ہیں اور چاند دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نیچے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اس قدر بادلوں میں چاند دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی بہت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بادلوں کو حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ پیچھے ہٹیں، تم نے چاند دیکھنا ہے۔ تو یہ علی مقدادی کہتے ہیں کہ میں نے والد بزرگوار سے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں بادلوں کو حکم دینے والا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے چاند دیکھنا ہے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی شہادت کی انگلی سے جا کر ان بادلوں کی طرف اشارہ کرو اور انہیں کہو کہ پیچھے ہٹ جائیں، میں نے چاند دیکھنا ہے۔ تو یہ ان کے فرزند اسی طرح کرتے ہیں، چھت پہ جاتے ہیں دوبارہ اور اپنی شہادت کی انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے چاند دیکھنا ہے۔ کچھ ہی لمحے میں وہ تمام بادل چھٹ جاتے ہیں اور واضح شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے۔ رؤیت ہلال کی دعا پڑھنے کے بعد وہ آتے ہیں اور آ کر والد بزرگوار کو بھی رؤیت ہلال کی خبر دیتے ہیں اور وہ شوال المکرم کی اس طرح سے عید کر لیتے ہیں۔ اگلا ماجرا جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں وہ نظام التولیہ سے متعلق ہے، جو آستان قدس رضوی کے جو کشک ہیں ان کے سرپرست تھے۔ وہ کہتے تھے کہ موسم سرما کی ایک شدید ترین اور سرد ترین رات میری حرم مطہر میں کشک تھی اور میری ڈیوٹی تھی۔ میں جب حرم مطہر میں سخت برف باری کے دوران آیا تو خدام نے آ کر مجھے کہا کہ شدید برف باری کے باعث اس وقت حرم مطہر میں کوئی نہیں ہے اور کسی کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ اجازت دیں تو ہم حرم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ نظام التولیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ تمام دروازے بند کر دیں اور تالے لگا کر چابی مجھے واپس لا کر دے دیں۔ تمام خدام جاتے ہیں، حرم کے دروازوں کو تالا لگا کر چابی لا کر اسی نظام التولیہ جو سرپرست ہیں کسی کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو حرم مطہر کی چھت کا خادم ہوتا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ابھی تالا نہیں لگایا ہے۔ شیخ حسن علی اصفہانی نماز مغرب کے وقت نماز مغرب پڑھنے کے بعد نماز میں رکوع کی حالت میں گئے تھے اور اس وقت سے ابھی تک وہ رکوع کی حالت میں ہیں۔ میں نے اس وجہ سے دروازہ بند نہیں کیا کہ وہ چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اگر آپ کہیں تو میں انہیں جا کر متوجہ کروں کہ آپ نماز کو جلدی ختم کریں، ہمیں تالا لگانا ہے۔ تو یہ آغا نظام التولیہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں آپ نماز پڑھنے دیں، تالا نہیں لگائیں وہاں پر۔ فعلاً آپ ایسا کریں کہ جائیں وہاں چھت میں جو خدام کا کمرہ ہے وہاں جا کر کچھ لکڑیاں اور کچھ ایندھن کا سامان رکھ دیں تاکہ اگر وہ نماز سے فارغ ہوں تو وہیں پر وہ لکڑیوں کو گرم کر کے اپنے لیے گرمائش کا انتظام کریں اور وہاں پر ہی خدا کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد آپ تالا لگا کر بے شک نیچے آ جائیں۔ تو یہ خادم بھی ایسا کرتا ہے، وہاں پر کچھ ہیزم اور کچھ لکڑیاں وغیرہ رکھ دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مرحوم شیخ نماز مغرب کے بعد سے جو نماز اور نوافل میں گئے ہیں تو ابھی تک وہ رکوع کی کیفیت میں ہیں۔ یہ شخص تالا لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ پھر آدھی رات کو نظام التولیہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر گئے دیکھنے کے لیے کہ شیخ حسن علی اصفہانی کیا کر رہے ہیں، تو دیکھا ابھی بھی وہ رکوع کی حالت میں ہیں۔ ہم پھر نیچے آ گئے اور پھر نماز فجر کے وقت ہم دوبارہ اذان سے پہلے جب گئے تو دیکھا ابھی بھی وہ رکوع کی کیفیت میں ہے اور ان کی کمر سے اوپر تک جو ہے نا وہ برف اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے کہ ان کی کمر سے اوپر تک زمین سے برف ہے اور اتنی ہی برف جو ہے وہ ان کی خود پشت کے اوپر موجود ہے۔ ہم اس ماجرا کو دیکھ کر نہایت ہی متعجب ہوتے ہیں کہ شیخ حسن علی اصفہانی تمام رات یعنی نماز مغرب سے لے کر نماز فجر تک صرف رکوع کی حالت میں موجود تھے اور ان کے اوپر برف کا ایک عالم موجود تھا۔ پھر ایک
ماجرا آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ آغا ظفر السلطان نہاوندی ہیں، ایک متدین شخص ہے، ایک محترم شخص ہے، باوقار شخص ہے۔ یہ بات نقل کرتا ہے کہ میں شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا ہوں اور جا کر کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹروں نے میرے بہو کی جو بچے دانی ہے اس کو نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ اب یہ خاتون دوبارہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتی ہے، تو مجھے کوئی آپ دعا دیں جس سے میری بہو جو ہے نا وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ تو شیخ حسن علی اصفہانی اسے کہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری بہو کے لیے اولاد چاہیے، تمہیں اس سے کیا کہ اس کے پاس بچے دانی موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا رحم موجود ہے یا رحم نہیں ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دعائیں دیں اس کے لیے اور کچھ کھجوریں بھی انہیں دیں، کہا کہ یہ دعا بھی پڑھو اور یہ کھجور بھی کھاؤ، انشاءاللہ خداوند متعال تمہیں صاحب اولاد کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، خداوند متعال نے اس بات کے پیش نظر کہ ان کے پاس رحم نہیں تھا، انہیں متعدد بچوں سے اور اولاد سے نوازا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں آج اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم کل سے اپنی گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے اور امید ہے کہ آپ اس سے بھی بھرپور استفادہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ دوسرے علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات آپ کے سامنے بیان کر کے یہ بیان کریں گے کہ علماء شیعہ نے تاریخ تشیع میں کیا عظیم کردار ادا کیا ہے اور کس طرح سے اسلام ناب محمدی کو ہم تک منتقل کرنے میں سختیاں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں اور مشکلات کو تحمل کیا ہے اور برداشت کیا ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔